اس کلپ میں آپ کے سامنے جو عنوان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے ایصال ثواب کی شرائط۔ بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادت کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے چند بنیادی اور اصولی شرطیں ہیں۔ جب تک وہ نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز ایک عبادت ہے، مگر اس کے لیے بہت ساری شرائط ہے۔ اب کوئی مسلمان نماز کی شرائط کو کوئی اہمیت نہ دے اور شرائط کو پامال کرتے ہوئے ساری زندگی نماز پڑھتا رہے تو عند اللہ یہ شخص مجرم ہے۔ دیکھنے میں تو یہ عبادت کر رہا ہے، مگر اس کی شرائط کو نظر انداز کرنے کی یہ ترتیب ثواب کی بجائے عذاب کا مستحق بنائے گی۔ آج کل لوگ ایصال ثواب تو کرتے ہیں، مگر اس کی شرائط کا خیال نہیں کرتے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہیں اس بات کا شوق ہے کہ ہمارے دیے ہوئے عطیات اور صدقات اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوں، ان سے گزارش ہے کہ ان شرائط کو توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کریں۔ پہلی شرط، ایصال ثواب کی پہلی شرط، میت مومن اور صحیح العقیدہ مسلمان ہو، گو کتنی ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایصال ثواب کرنے والا بھی مومن اور مسلمان ہو، ورنہ سب محنت رائے گاں جائے گی۔ شرط نمبر 2، ایسی کسی عبادت میں ریا، نام و نمود، شہرت اور اپنی مصنوعی عزت اور ناک کی حفاظت کا ہرگز سوال نہ ہو، اور نہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کا خیال ہی دل میں ہو۔ معزز سامعین کرام، ہمارے زمانے میں فوتگی کے موقع پر جو رسوم مثلا قلخانی، جمعرات اور چہلم وغیرہ ہوتے ہیں، یہ صرف برادری کے ڈر سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ لوگ قرض اٹھا کر طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ان دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جتنی رقم تم دعوت پر خرچ کر رہے ہو وہ رقم کسی یتیم یا بیوہ عورت کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے، تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ دعوت نہ کی تو برادری روٹ جائے گی۔ جب نیت ہی برادری کو راضی کرنے کی ہے تو ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ جب ثواب کرنے والے کو ہی ثواب نہ ملا تو آگے میت کو کیا بھیجے گا؟ ان تجربات سے گزرتے ہوئے اب تو کئی سال ہو گئے، علاقے میں مسجد یا مدرسہ زیر تعمیر ہو تو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان رسموں کے شیدائی ہیں، ان سے جب مسجد و مدرسہ میں حصہ ملانے کے لیے کہا جائے تو وہ 50 یا 100 کا نوٹ نکال کر دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاں قلخانی ہوتی ہے تو 50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نے ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ اس بات کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے کہ لوگ صرف اپنی ناک بچانے کی خاطر یہ رسوم بجا لاتے ہیں۔ اگر وہ ان رسوم کو حکم شرعی سمجھتے ہیں تو دیگر شرعی فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عشر، شرعی پردہ، نظر کی حفاظت، داڑھی وغیرہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو شخص دین سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنی ہی شدت سے ان رسموں کا پابند ہوتا ہے۔ ایصال ثواب اگر شرعی حکم ہے تو مذکورہ فرائض کیا شرعی حکم نہیں ہے؟ ان رسوم کے کرنے والوں کو جب کہا جائے کہ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق شرعی یعنی وراثت دو تو ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، اور قطعاً بیٹیوں اور ہمشیرگان کو ان کا حق شرعی دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں۔ کئی مربع زمینوں کے مالک ہونے کے باوجود عشر نہیں دیتے۔ بہرحال برادری کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں، لیکن نام اللہ تعالی کا لیا جاتا ہے۔
آج کا مسلمان اپنے خالق و مالک اور کریم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔